بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ HR وائس اوور میں خوش آمدید۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ ہزاروں سال پہلے کا ذکر ہے کہ روم میں دقیانوس نامی بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی ظالم اور درندہ صفت انسان تھا، اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا اور بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اس کی پوری قوم اللہ کی عبادت سے ناواقف تھی، بلکہ سب کے سب بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اسی بت پرست قوم میں کچھ سمجھدار لوگ بھی رہتے تھے۔ وہ آپس میں اکثر یہ تذکرہ کرتے تھے کہ یہ مٹی کے بت ہیں جنہیں قوم والے خدا سمجھتے ہیں۔ یہ پتھر کی مورتیاں تو اپنے ناک پر بیٹھی مکھی بھی نہیں ہٹا سکتی، بھلا انسان کو کیا فائدہ اور نقصان دیں گی۔ کم عقل لوگ ہیں، اتنی سی بات نہیں سمجھتے۔ جو لوگ بتوں کی پوجا سے انکار کرتے تھے، بادشاہ انہیں آگ میں ڈال دیتا تھا، ان کے ناخن کھینچ لیتا تھا۔ اس قوم میں ہر سال عید کا میلہ لگتا جس میں تمام لوگ شرکت کے لیے جاتے تھے۔ یہاں کشتیاں ہوتی تھیں، دوڑ کے مقابلے ہوتے تھے اور طرح طرح کے کھیل تماشے ہوتے تھے۔ سارے انعامات تقسیم ہونے کے بعد بتوں کی عبادت ہوتی اور مٹھائی تقسیم کی جاتی تھی۔ ان تمام فضول تماشوں سے تنگ آ کر چند لوگ ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا۔ آخر ایک نے دوسرے سے تعارف کرایا اور پوچھا، بھائی تم سب یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ پہلے نے کہا، مجھے بت پرستی سے نفرت ہے۔ دوسرا بولا، ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیوں کی عبادت کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ تیسرے نے کہا، پوری قوم جاہل ہو چکی ہے، کوئی بھی خدا کو نہیں جانتا۔ پھر سب نے مل کر عہد کیا کہ وہ ہرگز بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، بلکہ صرف اس خدا کی پرستش کریں گے جو سب کا مالک ہے، جس نے سب کچھ بنایا، جس نے سب کو پیدا کیا اور وہی موت دیتا ہے۔ ان چند ساتھیوں نے مل کر مکان خرید لیا اور وہاں رہنے لگے اور اپنے گھر میں خدا کی عبادت شروع کر دی۔ یہ خبر ان کی قوم میں پھیل گئی کہ چند نوجوان بتوں سے باغی ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ چند چغل خوروں نے یہ خبر بادشاہ کو بھی پہنچا دی۔ بادشاہ نے یہ سنا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا، میں اس ملک میں بتوں کے خلاف بولنے کی کسی کو اجازت نہیں دے سکتا۔ اس نے حکم دیا کہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب یہ نوجوان گرفتار ہو کر محل میں گئے تو کیا دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت محل ہے، اونچے اونچے کمرے، خوبصورت باغیچے، جگہ جگہ قیمتی قالین بچھے ہیں، دیواروں پر خوبصورت اور ریشمی پردے لٹک رہے ہیں۔ درجنوں نوجوان ہاتھوں میں تلواریں لیے محل کی حفاظت کر رہے تھے، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والے یہ نوجوان کسی چیز سے متاثر نہیں ہوئے، کیونکہ وہ صرف اللہ کو بڑا طاقت والا مانتے تھے۔ وہ سب بے خوف بادشاہ کے سامنے گئے۔ بادشاہ نے ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم لوگ قوم کے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو اور ایک انسان کو مانتے ہو جسے کبھی آنکھ سے دیکھا بھی نہیں۔ تم جوان ہو، اسی لیے اپنے مذہب سے بھٹک گئے ہو۔ دیکھو تم ان باتوں سے باز آ جاؤ، میں تمہیں اچھے اچھے عہدے اور انعام دوں گا۔ بادشاہ نے جب بات ختم کی تو ایک قیدی نوجوان نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت ہرگز نہیں کر سکتے، ہمارا خدا بڑی طاقت والا ہے۔ پھر آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر سچے خدا کی بندگی کریں۔ بادشاہ زور سے چلایا، اپنی بکواس بند کرو، میں تمہارے باپ دادا کی عزت کرتا ہوں، ورنہ تمہیں ابھی اور اسی وقت قتل کر دیتا۔ تمہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں، اگر تم اپنے ارادوں سے باز نہ آئے تو گردن اڑا دوں گا، اور اگر بتوں کو مان لیا تو دربار میں جگہ دوں گا۔ سب نے مل کر مشورہ کیا کہ ہم شہر سے دور کسی غار میں چل کر رہتے ہیں، وہاں اللہ کی عبادت کریں گے، اور جب تک اس ظالم بادشاہ کی حکومت ختم نہیں ہو جاتی ہم اسی جگہ رہیں گے۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا تو یہ نوجوان خاموشی کے ساتھ اٹھے، اپنا سامان باندھ کر کندھے پر رکھا اور شہر سے پہاڑ کی طرف چل دیے۔ انہوں نے ایک کتا پال رکھا تھا، وہ کتا بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ دوسرے دن دوپہر کو یہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچے، وہاں ایک غار تھا۔ ان نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس غار کو صاف کیا اور غار میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ وہ بہت تھک چکے تھے، کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ان کا کتا غار کے منہ پر بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ انہیں نیند آنے لگی، ایک ایک کر کے سب سو گئے، کتا یوں ہی پہرا دیتا رہا۔
اللہ نے انہیں ایسی نیند سلایا کہ وہ غار کے اندر 300 سال تک سوتے رہے۔ 300 سال کے بعد سب جاگے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، بڑی گہری نیند تھی، ہم کتنی دیر سوتے رہے؟ ایک نے کہا، بہت بھوک لگی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم سے ایک آدمی جا کر بازار سے کھانا لے آئے۔ ان میں سے ایک نوجوان کچھ پیسے لے کر کھانے کا سامان لینے شہر کی طرف جانے لگا۔ سب نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ کسی کو ہمارے بارے میں نہیں بتانا، ورنہ ظالم بادشاہ گرفتار کر کے قتل کر دے گا۔ جب وہ شہر گیا، اس نے دیکھا کہ شہر کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ سب سڑکیں، گلیاں تبدیل ہو گئیں، یہاں تک کہ ظالم زمانے کا سکہ بھی بدل گیا۔ جب وہ کھانے کی ایک دکان پر گیا، ظالم بادشاہ کے زمانے کا سکہ پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا اور کہنے لگا، یہ تو بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ ہے، تمہیں کہاں سے ملا؟ چند اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور کہنے لگے، اس نوجوان کو قدیم خزانہ مل گیا ہے، جس میں سے یہ سکہ نکال لایا ہے۔ نوجوان حیران و پریشان لوگوں کو سمجھانے لگا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ میرا اپنا سکہ ہے، لیکن لوگوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نئے بادشاہ کا نام بیدوس تھا۔ یہ بہت نیک دل اور ایماندار بادشاہ تھا۔ جب اسے یہ سکہ دکھایا گیا تو اس نے وزیر سے مشورہ کیا۔ وزیر نے بتایا کہ 300 سال پہلے جب دقیانوس بادشاہ حکمران تھا، یہ سکہ تب چلتا تھا۔ بادشاہ نے نوجوان سے نام پوچھا تو نوجوان نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ وہ چند ساتھی اپنا ایمان بچانے کی غرض سے فرار ہو گئے تھے۔ بادشاہ ساری کہانی سن کے حیران رہ گیا، کیونکہ اللہ نے ان نوجوانوں کو 3 صدیوں تک سلائے رکھا۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ تبدیل ہو گئے تھے۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لی اور اپنے ساتھیوں سے ملنے گیا۔ ساتھیوں سے مل کر اس نے سارا حیرت انگیز واقعہ سنایا اور بتایا کہ بادشاہ بھی مسلمان ہے۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ خود اپنے حفاظتی عملے کے ساتھ غار تک پہنچ گیا۔ سب ساتھیوں نے بادشاہ کا استقبال کیا۔ کچھ دیر بادشاہ ساتھ رہ کر رخصت ہو گیا۔ یہ سب ساتھی غار کے اندر چلے گئے اور اللہ کے حکم سے سب کے سب انتقال کر گئے۔ اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے۔ میری پچھلی ویڈیو کا لنک یہاں پر دیا گیا ہے، جا کر دیکھیے اور اپنے لائک اور ڈس لائک کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔ شکریہ۔